مولانا حسن رضا خان بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آسماں اگر تیری طلبوں کا نظارہ کرتا۔ اوہ کیا بات ہے، طلبوں کو تو سمجھتے ہوں گے آپ، پیروں کے طلبوں کا۔ آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز تصدق میں ایک چاند اتارا کرتا، کہ روز تصدق میں ایک چاند اتارا کرتا۔ چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اگر سامنے رہتا تو سجدہ کرتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر سامنے رہتا تو سجدہ کرتا۔ اور میرے رضا، سب کے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی پیارے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور بڑا ہی پیارا شعر مجھے اس محفل کو دیکھ کر یاد آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بالکل اجازت ہے حضرت، اجازت ہے؟ جی جی۔ ارے میں کوئی مہمان نہیں ہوں، میں بھی میزبان ہوں بھائی، اجازت ہے نہیں ہے؟ ہاں اجازت۔ اللہ کے رسول کے دل پر حسین ہیں، یقین ہے یا نہیں ہے؟ بالکل۔ ہاں؟ اللہ کے یقین ہے؟ اللہ کے رسول کے دل پر حسین ہے، مولا علی کے ماہ منور حسین ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی کے ماہ منور حسین ہے۔ ارے ڈھونڈو یزید نام کا، ڈھونڈو گے نہیں ڈھونڈو گے؟ ڈھونڈو یزید نام کا دنیا میں کون ہے، اور زندہ ہے تیرا نام کے گھر گھر حسین ہے، کہ زندہ ہے تیرا نام کہ گھر گھر حسین ہے۔ تو میرے حسین کا نام کیا ہے؟ زندہ ہے، یزید نام کا کہیں دیکھا کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا؟ نہیں رکھا۔ کبھی آپ نے ٹٹولا؟ ارے یزید تو انہوں نے بھی نہیں رکھا جنہوں نے میرے امام کو قتل کیا، بے شک۔ انہوں نے بھی یزید نہیں رکھا۔ اگر ان کے بھی سیاحوں کے نام اٹھا کر دیکھے جائیں تو کسی کا احمد حسین ملے گا، کسی کا علی حسین ملے گا، کسی کا فقار حسین ملے گا، کسی کا کچھ ملے گا، حسین حسین ملے گا۔ تو یہ قرآن کا اعزاز ہے، کیونکہ حسین ہمارے اور آپ کے بیچ میں زندہ ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ۔ ہم مردوں کا ماتم نہیں کرتے، ہم مردوں کا ماتم نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کی یعنی حسین کی گواہی میرے قرآن نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، اور قرآن کو جھٹلانے والا ایمان سے خارج ہے میرے بھائی، ایمان سے خارج ہے۔ تو حتیٰ کہ یوں ایک بار بارگاہ رسالت پہ درود پاک پڑھ کے سنا دیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ مجھ سے قبل ہمارے شعراء حضرات سے منقبت امام حسین اور نعت رسول مصطفیٰ آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، اور اپنے مقامی امام سے بڑے ہی پیارے انداز میں امام حسین، اور آپ نے تو جنہیں کتنی نصیحتیں دے دی، ماں باپ کے آداب بھی آپ نے بتا دیے، امام فاطمہ الزہرا کا سجدہ بھی آپ نے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، حتیٰ کہ بڑے ہی پیارے انداز سے آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور ہمارے ساتھی احمد رضا صاحب نے بھی بڑے پیارے انداز سے آپ حضرات کو سمجھایا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جب منقبت امام حسین پڑھی جا رہی تھی،
آپ کے بیچ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا بڑی خاموشی سے آپ امام حسین کی منقبت کو اپنے دامن میں چن رہے تھے، اپنے دامن میں چن رہے تھے اور ذکر امام حسین سے اپنے سروں کو دھن رہے تھے۔ اور دھن اس لیے رہے تھے کیونکہ امام حسین جیسے بھلا کس میں گن رہے تھے، امام حسین جیسے بھلا کس میں گن رہے تھے۔ نہ کسی کی صبح حسین جیسی، نہ کسی کی شام حسین جیسی، نہ کسی کی رات حسین جیسی، نہ کسی کا دن حسین جیسا، نہ کسی کی رات حسین جیسی، نہ کسی کی بات حسین جیسی، نہ کسی کی ذات حسین جیسی، نہ کسی کی للکار حسین جیسی، نہ کسی کی تلوار حسین جیسی، نہ کسی کی گفتار حسین جیسی، نہ کسی کی رفتار حسین جیسی، نہ کسی کی خاموشی حسین جیسی، نہ کسی کی گواہی حسین جیسی، نہ کسی کی بے سر و سامانی حسین جیسی، نہ کسی کی پیشانی حسین جیسی، اور نہ کسی کی قربانی حسین جیسی، سبحان اللہ، نہ کسی کی قربانی حسین جیسی۔ ارے حسین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کی شرافت نسبی پر مولا علی کی نشر کیا کرتے ہیں، کیونکہ مولا علی کے پاس نہ حسین کے جیسی ماں ہے، نہ حسین کے جیسا باپ ہے، اور نہ حسین کے جیسی بہن ہے، اور نہ حسین کے جیسا بھائی ہے، اور نہ حسین کے جیسا نانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مولا علی خود رشک کرتے ہیں اپنے لختے جگر پر، علی کے پاس حسین کے جیسی ماں ہے، علی کے پاس حسین کے جیسا باپ ہے، علی کے پاس حسین کے جیسی بہن ہے، علی کے پاس حسین کے جیسا بھائی ہے، علی کے پاس حسین کے جیسا نانا ہے۔ ارے ہم کیا آپ کے سامنے حسین کی یعنی زندگی کا ڈیفائن کریں گے، ہم کیا بتلائیں گے؟ ارے حسین کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سردار ہی پیدا ہوا کرتے تھے، جہاں سردار ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ارے دیکھیے ہم یعنی آپ کے باپ علی کو دیکھیے تو تمام ولیوں کے سردار نظر آتے ہیں، تمام ولیوں کے سردار نظر آتے ہیں۔ خود حسین کو دیکھیے تو تمام جنتی نوجوانوں کے سردار نظر آتے ہیں۔ آپ کی یعنی امی جان کو دیکھیے تو عالمین کی تمام عورتوں کی سردار نظر آتی ہیں، اور خود نانا کو دیکھیے تو تمام نبیوں کے سردار نظر آتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا اس کنفیوژن میں مت رہنا کہ میرا حسین کربلا کی سرزمین پر یعنی سرداری کے لیے گیا تھا۔ ارے سرداری تو نانا نے پہلے ہی عطا کر دی تھی، اور جس کو جنت کی سرداری مل جائے اسے دنیا کی سرداری سے کیا لینا، اسے دنیا کی سرداری سے کیا کام ہے؟ تو کہو حسین کربلا کی زمین پر سرداری کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ یزید کی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یزیدیت کی بیماری کو دور کرنے گیا تھا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اگر آپ کو یاد تو ہوگی نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے حسین کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن سے۔ میں نے پڑھی ولا تقولوا، مت کہو، ولا تقولوا، مت کہو ان کو مردہ جو خدا کی راہ میں شہید یا قتل کیے گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولا تشعرون ولکن لا تشعرون، بلکہ تم ہی کو شعور نہیں، تم ہی سمجھ نہیں رکھتے۔ میں آپ کا یعنی ذہن اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کیا تھی؟ ولا تقولوا، مت کہو مردہ، مت کہو مردہ کس کو؟ کہ جو مردہ کر دیے گئے ہوں، جو مردہ کر دیے گئے ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ مردہ مت کہو۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، مجھے بتائیے کہ اگر کوئی انسان دن کو رات کہے، یا رات کو دن کہے، یا صبح کو شام کہے، یا یعنی برے کو اچھا کہے، اچھے کو برا کہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی نیکوکار کو کہے کہ یہ بدکار ہے، آپ کہیں گے جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دن کو رات کہے تو آپ کہیں گے جھوٹا ہے۔ لیکن میں تمہیں سمجھ دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا کی زمین ہے، یہ تپتا ہوا ریگستان ہے، جہاں علی اصغر کا بچپنا گزر گیا، جہاں انہیں محمد کا بچپنا کٹ گیا، جہاں عباس علمدار کا بدلا ہوا یعنی کٹا ہوا بازو پڑا ہے، جہاں علی اکبر کا ناسا بکھرا ہوا پڑا ہے، جہاں عباس
رہا ہے؟ یہ زندہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے اور آپ نے کیا سمجھا ہے زندگی کا مفہوم ہی کیا جانا ہے؟ اللہ اکبر. ارے کربلا کی زمین کربلا کی دھرتی ہماری نظروں کے سامنے ہے، لاشیں بکھر چکی ہیں. اللہ اکبر. سانس تک کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، آنکھ کا دیکھنا ختم ہو چکا ہے، ہاتھ کا چلنا ختم ہو چکا ہے، پیر کا چلنا ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ساری کی پوزیشن ختم ہو چکی ہے، لیکن رب کہتا ہے یہ زندہ ہے زندہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیسی زندگی ہے؟ اے قرآن تو ہی بتا، کیا زندگی یہی ہے جو ختم ہو جائے؟ کیا زندگی یہی ہے جو قرآن ہمیں درس دینا چاہتا ہے؟ ارے نادانو سنو، اگر زندگی اسی کا نام ہوتا تو مکے کی سرزمین پر ابو جہل چل بھی رہا ہے، ابو لہب جا بھی رہا ہے، یعنی ولید بن مغیرہ تجارت کا سامان لا بھی رہا ہے. لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اے محبوب تم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو کیا پتا چلا؟ بولنے کا نام زندگی نہیں، مچلنے کا نام زندگی نہیں، کھانے کا نام زندگی نہیں. قرآن کے نزدیک اگر زندگی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈھلنے کا نام زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. قرآن نے زندوں کو مردہ کہا اور جہاں مردوں کو زندہ کہا. تو آپ اس کا ڈیفائن کیجئے اور پتہ لگائیے کہ قرآن کے نزدیک زندگی کیا ہے. یہ بولنے کا نام زندگی نہیں ہے، چلنے کا نام زندگی نہیں ہے، یعنی کھیلنے کا نام زندگی نہیں ہے. اگر زندگی ہوتی تو قرآن ابو جہل کو مردہ نہ کہتا، ابو لہب کو مردہ نہ کہتا، یعنی ولید بن مغیرہ کو مردہ نہ کہتا، کعبے کے غداروں کو مردہ نہ کہتا، بلکہ قرآن خود اعلان کر رہا ہے اے محبوب تم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے. اور ادھر کربلا کی زمین ہے، یہاں لاشیں بکھر گئی، خون ختم ہو چکا، جسم کی رگوں کا ایک ایک قطرہ بکھر چکا، لیکن ساری انسانیت ان کو مردہ کہہ رہی ہے. لیکن رب کہتا ہے یہ زندہ ہے، سبحان اللہ. یہ زندہ ہے. تو زندگی کا مفہوم ہم نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ اور ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. کیا یہ ادبن تو نہیں تھا؟ کیا یہ ادبن تو نہیں تھا؟ کیونکہ کچھ سچ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں بولا نہیں جاتا، کچھ سچ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بولا نہیں جاتا. نہ بولنا بہتر ہے. آپ کہو گے کہ وہ کون سا سچ ہے جو نہ بولنا بہتر ہے؟ ہمیں تو مولانا صاحب ساری زندگی یہی سکھاتے رہے کہ بیٹا سچ بول سچ بول سچ بول سچ بول. اور یہ کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ سچ مت بول، کہ سچ مت بول. میں آپ ہی کے یعنی ذہن کو پاس رکھ کے کہتا ہوں کہ اپنے ماموں جان کا نام سنا ہے کبھی؟ اس کو ماموں جان کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہو گے کہ ماں کا بھائی ہے تو اس کو ماموں جان کہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تم بھی کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں، ہمارے حضرت بھی کہتے ہیں، ماموں جان ہی تو کہتے ہیں. ماں کا تو بھائی ہے، لیکن باپ کا کیا ہے؟ سالہ. باپ کا کیا ہے؟ سالہ. سالہ. اگر کوئی بھانجا کہے کہ میرے باپ کے سالے ادھر آ، حتیٰ کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہے. وہ جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہے. ہمارے بزرگ کہیں گے کہ بدتمیز ہے، ہمارے بزرگ کہیں گے کہ نالائق ہے، ہمارے بزرگ کہیں گے کہ ادب ہی نہیں سکھایا اس کے ماں باپ نے. ارے کیسی بات کر رہا ہے؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، سچی تو کہہ رہا ہوں کہ میرے باپ کے سالے یہاں. کوئی جھوٹ تو نہیں بولا اس نے. اگر اللہ اکبر کوئی اندھا ہماری بستی سے گزر کے جائے، اگر کوئی اسے کہے کہ اندھے یہاں کنواں، تو ہمارے بزرگ کہیں گے کہ خبردار اندھے کو اندھا مت کہہ. تو ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ میرے باپو ساری زندگی تو سچ بلاتا رہا، اب کیا کہوں، جھوٹ مجھ سے بولا نہیں جا رہا. کہیں گے کہ اندھے کو اندھا مت کہے، لنگڑے کو لنگڑا مت کہے، کیونکہ سچ تھا. تو کیا قرآن ہمیں یہی درس دینا چاہتا ہے؟ کیا قرآن ہمیں یہی ادب سکھانا چاہتا ہے کہ یعنی ادبن تو وہ یعنی مردہ ہے لیکن ادبن مت کہو؟ میں کہوں گا نہیں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تو آتا بل احیاء نہیں آتا، کیونکہ قرآن نے حسین کو زندہ ادبن نہیں سکھایا بلکہ حقیقتاً کہہ کے سکھایا. یہ حقیقتاً زندہ ہیں، حقیقتاً زندہ ہے. ہمارے حضرت سمجھا رہے ہیں، صاحب سمجھا رہے ہیں. اب ایک انسان مجھے ملنے کے بعد میں بولا ارے بھائی زندہ ہے تو دکھاؤ. ہوتے ہیں نا ایسے کچھ مارکیٹ میں کہ زندہ ہے تو دکھاؤ. اللہ اکبر.
میں نے کہا بھائی جو دیکھے گا اسی چیز کو مانے گا، وہاں تو اسی چیز کو مانوں گا، جو دیکھوں گا اسی چیز کو مانوں گا۔ اللہ اکبر، کہ تم زندہ ہو تم کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا جو زندہ ہے اسی کو، یعنی جو دیکھے گا اسی کو مانے گا؟ بولے کہاں اسی کو مانوں گا۔ میں نے کیا تیرے باپ نے کبھی فرشتوں کو دیکھا ہے؟ واہ بات ہے، واہ کیا بات۔ تیرے باپ نے کبھی فرشتوں کو دیکھا ہے؟ بتا اس کو مانے گا نہیں مانے گا؟ کہا کہ کبھی تو نے حور و گلما کو دیکھا ہے؟ کبھی تو نے جنت کو دیکھا ہے؟ کبھی تو نے جہنم کو دیکھا ہے؟ حتیٰ کہ اندیکھی ہیں یہ، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے، پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور آخری بات یہ کہہ دوں گا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے، پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ میں نے کہا رے کم بخت، اتنا ہم دیکھ کے متاثر نہ ہوئے جتنا ہم بغیر دیکھے متاثر ہیں، جتنا ہمارا ایمان پکا بغیر دیکھا ہے۔ اگر دیکھتے تو ہم اتنا نہ ہوتے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ ارے ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے، سبحان اللہ، ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ذہن میں سوال آیا آنے کے بعد میں، جیسی ہمارے احمد رضا صاحب ابھی تقریر فرما رہے تھے تو ان کے چہرے پہ بڑا پسینہ آ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا مولانا ساجد پنکھا لگاؤ، مجھے ہوا کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ کہ ہوا کی ضرورت ہے۔ میں نے پنکھا لگایا، ان سے پوچھا کہ ہوا آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ کہیں گے کہ ہوا کہاں لگائی ہے، پنکھا ہی تو لگایا ہے تم نے۔ ہوا کہاں لگائی؟ پنکھا ہی تو لگایا ہے تم نے۔ میں نے کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہاری زلفیں ہل رہی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ تمہارا یعنی رومال ہل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ سانسیں ہل رہی ہیں، اس بات کی دلیل ہے ہوا چل رہی ہے۔ تو فلسفہ سمجھ میں آ گیا، ہوا کو اس کی دلیلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، اس بات کی دلیل ہے حسین زندہ ہے، یعنی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس بات کی دلیل ہے حسین زندہ ہے، یعنی حق و باطل کا فرق ہمارے بیچ میں معلوم ہے، اس بات کی دلیل ہے حسین زندہ ہے۔ سجدوں کی آبرو برقرار ہے، اس بات کی دلیل ہے حسین زندہ ہے۔ اب یہی وقت ہے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک بات میں بتا دوں، ارے ہوا کو اس کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، اور شہدائے کربلا کو ان کی کرامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، شہدائے کربلا کو ان کی کرامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا کیا جگر ہے، ہمارا کیا منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں تمہارے ذہن کو ایک پنچینہ بتاتا ہوا چلوں، اور ایسا پنچینہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں یہ نہیں کہتا کہ ڈھول کے ڈنکے میں حسین ہے، میرا ایمان ہے ڈھول کے ڈنکے میں حسین نہیں ہے، بلکہ مسجد کے سجدے میں حسین ہے، مسجد کے سجدے میں حسین ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا حسین نے ہمارے لیے گردن کٹائی تھی؟ کیا حسین نے ہمارے لیے اپنے آپ کو فنا کیا تھا؟ کیا حسین نے اپنے اصغر کو ہمارے لیے فنا کیا تھا؟ ارے نہیں نہیں، حسین نے اپنے آپ کو فنا کیا تو احمد مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے لیے کیا۔ آج وہ شریعت ہم نے ایک طرف رکھ دی اور اپنی من گھڑت باتیں کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ارے حسین تو وہ تھا، میں بات یہ کہہ دوں گا اور اس پہ آپ سمجھ جانا، حسین تو وہ ہے اللہ کے رسول اسلام لائے، صحابہ نے اس کو پھیلایا اور کربلا والوں نے اس کو بچایا، کربلا والوں نے اس کو بچایا۔